السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادی الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اور آپ آج کا تفسیر کا جو سبق ہے وہ آج ہم دوسرے رکوع کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں دوسرے پارے سیقول کے دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى، تحقیق سے ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہک، آپ کے چہرے کے پھیرنے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے چہرے کے پھیرنے کو، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، پس البتہ ضرور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو پھیر دیں گے، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاها، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجہک، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پھیر دے اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو، فولو، تو تم بھی پھیر لو وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، لیعلمون، البتہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ بے شک یہ قبیلے کی طرف منہ پھیرنا حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ، بغافل، غافل، عما، اس چیز سے، یعملون، جو وہ کرتے ہیں، وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، عَطَيْتَ الَّذِينَ، دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو، دے آپ ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، وہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبیلے کی، وما انت، اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، بتابع قبلتہم، ان کے قبلے کی طرف، ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے، وما بعضهم، اور نہیں ہے ان کے پاس، بتابع قبلت بعض، پیروی کرنے والے بعض کے قبلے کی طرف، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر بالفرض آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، انک، بے شک آپ، اذن، اس وقت، اگر ایسا کیا، لَمِنَ الظَّالِمِينَ، البتہ ناانصافوں میں سے ہوں گے، الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم، جسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک جماعت، ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن، پس آپ ہرگز نہ ہو، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، ما قبل سے ربط، اس صورت، اس آیات کا، اس رکوع کا، اس سے پہلے درس میں یہ بات
قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جب مکہ مکرمہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جس وقت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا حکم ہوا کہ اب تم مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نمازی پڑھے۔ 16 یا 17 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نمازی پڑھے۔ توجہ، تحویل قبلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی خواہش، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اپنے دل سے اس کو پسند کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ بن جائے، اور اس کی ظاہری وجہ یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ یہود و نصارہ کا قبلہ تھا۔ ان کے بارے میں قرآن کریم نے واضح کیا کہ یہ لوگ جاتے ہوئے بھی حق کو نہیں مانتے، بڑے ضدی لوگ ہیں، ان سے تو ایمان لے آنے کی توقع کم تھی۔ عرب کے جو مشرک بدبخت تھے وہ کعبۃ اللہ کا احترام کرتے تھے اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، اور جو کچھ بھی کرتے تھے اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے تھے۔ ضد بھی ان میں تھی، مگر ایسے لوگ کم تھے، اکثر جاہلیت کا شکار تھے، مگر یہودی اور نصارہ جو کچھ کرتے تھے وہ ضد کی بنا پر کرتے تھے۔ اس کو اس طرح سمجھو جیسے کہ آج کل عوام بیچارے اکثر جاہلیت کا شکار ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات سے کوئی عداوت نہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی ذات گرامی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی مخالفت نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں صرف جاہلیت کی بنا پر کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بٹھایا دیا گیا ہے کہ جو ہمارے عقیدے ہیں وہی عزت اور احترام والے ہیں، اور جو عقیدے ان کے علاوہ ہے وہ توہین والے ہیں۔ مثال کے طور پر جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور تمام پیغمبر اور تمام ولی اور بزرگ بھی ہر جگہ حاضر ہو ناظر ہے۔ کیا ہے؟ حاضر کیا ہے؟ حاضر ہو ناظر ہے۔ اس کو وہ ان کی عزت سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اس میں ان بزرگوں کی سخت ہوئی ہے۔ تو وہ کیوں ہے کہ بھائی تمہارے جیسے گناہگار تو ہر جگہ جانا پسند نہیں کرتے، شراب خانے، جوئے خانے، چکے اور دوسری بری جگہوں میں جانا کوئی شریف آدمی پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ کے نیک بندوں کو وہاں موجود ماننا اس میں ان کی عزت ہے یا تو توہین ہے۔ کتنی واضح بات ہے، مگر وہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ان نیک بندوں کے لیے تمام چیزوں کا علم ثابت کریں گے تو اس میں ان کی عزت ہوگی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی ان کی توہین ہے۔ اور میرے بارے میں تم پڑھ چکے ہو وما کفر سلیمان، کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کی کہ وہ جادو کا علم جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کفر سلیمان علیہ السلام نے خود پر اختیار نہیں کیا تھا، نہ وہ جادو پڑھا اور نہ سیکھا۔ تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو فرمائے اور جو بری چیزیں ہیں ان کے علم میں کون سی عزت کی بات ہے؟ عوام بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ساری چیزوں کا علم آئیں گے تو تب ان کی عزت ہوگی، جیسے جادو ہے یا بہت ساری شعبدہ بازی کی چیزیں ہیں، موسیقی کا علم ہے، ان کے جاننے میں ان کی کون سی عزت ہے؟ درست شریف کا مسئلہ ہے، درست شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا الحمدللہ یہ عقیدہ و ایمان ہے۔ اسی طرح یہ جاہل بدبخت اللہ ان کو ہدایت دے، یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین براہ راست خود ہمارا درست شریف وصول کرتے ہیں۔ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو آپ سنتے ہیں اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی تعظیم سمجھتے ہیں، حالانکہ کہ حقیقت میں معاذ اللہ تعالیٰ اس میں بڑی توہین ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین چاہے یہ سمجھتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین براہ راست خود ہمارا درود شریف وصول کرتے ہیں. جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو آپ سنتے ہیں اس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی تعظیم سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں معاذ اللہ تعالی اس میں بڑی توہین ہے. دیکھو ہمارے بھائیوں، میں مثال دینا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے. دیکھو ہمارے خط آتے ہیں، پارسل آتے ہیں ڈاک خانے کے ذریعے، تو تم اگر خود جا کر ڈاک خانے سے وصول کرو تو اس میں تمہاری عزت ہے، یا ڈاکیا لا کر خود تمہارے گھر پہنچائے اس میں تمہاری عزت ہے. تم لوگوں کو پوچھنا اسی طرح سب لوگ کہ آپ تو جو درود شریف پڑھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ کے فرشتے جو اس کام کے لیے مقرر ہیں وہ لے جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو خود آ کر وصول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آ کر خود وصول کریں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی عزت نہیں ہے بلکہ توہین ہوگی. یہ درود شریف پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ وحدہ لا شریک پاک نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں، وہ پہنچاتے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً سَیَّاحِینَ فِی الْأَرْضِ یُبَلِّغُونِ من امتی السلام. یہ نسائی شریف کی صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ نے فرشتوں کا ایک محکمہ قائم کیا ہے، وہ تمہارے درود سے پڑھے ہوئے درود شریف مجھے پہنچاتے ہیں اور اگر میری قبر کے نزدیک آ کر پڑھو گے تو میں خود سنوں گا. تو جائے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین خود آ کر ہمارے درود شریف وصول کرتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی توہین ہے. عزت اسی میں ہے کہ ڈاکیا پہنچائیں. بات تو ساری